अस्सलाम वालेकुम। दुमेल न्यूज के साथ मैं हूं अरूज फातिमा और मैं हूं उसामा ज़ैन। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से लॉकडाउन का नोटिफिकेशन। बाजारों मार्केटों में खरीदारी के लिए अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। खरीदारी करने वालों की जानब से SOPs की धज्जियां बखेर दी गई। दुकानदारों की जानब से भी इंतजामिया के अहकामात मुकम्मल नजर अंदाज। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से आज़ाद कश्मीर के तमाम जिलों में 21 नवंबर से लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान हर किस्म के अवामी इज्तिमात, जलसे, जुलूस बशमूल ज़ियारत व मज़ारात पर पाबंदी आयद होगी। तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार और प्राइवेट इदारा कुल गुंजाइश 50% अमला के साथ काम करेंगे, जिसका तयन सरबराह इदारा करेगा। हर किस्म के तालीमी और तरबियती इदारे बशमूल दीनी मदारस बंद रहेंगे। शादी ब्याह के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। शादी हाल्स वगैरह मुकम्मल बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट के अंदर खाना सर्व करने पर पाबंदी आयद की जाती है, ताहम टेक अवे की हद तक इजाजत होगी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज हर तरह की तजारती सरगर्मियों के लिए बंद रहेंगे, ताहम करियाना, मेडिकल स्टोर, बेकर्स, फ्रूट शॉप, सब्जी, गोश्त, दूध, दही, गैस, स्टेशनरी और तंदूर वगैरह SOPs के तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर लॉकडाउन और सियाहों की आमद पर भी पाबंदी आयद होगी और तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद रहेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की खबर सुनते ही अवाम में अफरा तफरी मच गई और अवाम का जमे गफीर मार्केटों में उमड़ आया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का ऑफिस जाते हुए मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए अवाम को खुद मास्क पहनाए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का दफ्तर जाते हुए बाजारों और तजारती मराकज का दौरा। मुजफ्फराबाद कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहरियों में खुद फेस मास्क भी तकसीम किए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजिर और शहरी मिलकर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तावन करें। हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद कराना होता तो इंसानी जानें बचाने के लिए दोबारा लॉकडाउन का सख्त फैसला न करना पड़ता। मुजफ्फराबाद में मजबूरन सख्त लॉकडाउन का फैसला करना पड़ रहा है। लोग एहतियाती तदबीर पर अमल करके ही इस मौलिक वायरस से बच सकते हैं। इस मौके पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने इंतजामिया को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हदायत भी जारी की और अवाम ने फेस मास्क भी तकसीम किए और साथ साथ अवाम को ये आगाही भी दी कि कोरोना से बचाव का बेहतरीन जरिया फेस मास्क पहनना और समाजी फासला ही रखना है। आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि ये मास्क के बगैर आप सबसे सुनिए 19% है इधर कोरोना और सबसे ज्यादा आज़ाद कश्मीर। तो ये सबसे ज्यादा आ गई है, किसम आ गई है, वो जो आई है जैसे जनमार्ग से, तो हम चाहेंगे तो आपको भी आपसे गुजारिश करूँगा, बाद में आते जाते निकलते अपने मुँह को मास्क के लोगों को रखिए। आपको क्या हाल है? मास्क बगैर शहर ना आए, मैं अंदर गिरफ्तार करा देते। ठीक है, एक कोई जहर नहीं, खाना नहीं, झगड़ा नहीं, जान बचाने आते हैं। जब हम इस बात करते नहीं, आप ये पढ़े लिखे ऐसे मजहब आदमी दिखाई देते, क्या करते हैं? घर से आया ले ली है, अभी घर से आया ले ली। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान ने कहा कि अगर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान तनाज़ा कश्मीर के सियासी और सफारती हल के लिए भारत, पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर अवाम के दरमियान सालस का किरदार अदा करें तो पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के अवाम उसका खैर मकदम करेंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि अगर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तनाज़ा कश्मीर के सियासी व सफारती हल के लिए भारत, पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के अवाम के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें तो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अवाम इसका खैर मकदम करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तुर्की के सदर की तरफ से मसला कश्मीर पर दो टोक वाज़ेह और रसूली मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इन्हें तुर्की की हुकूमत और
عوام کو نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف تنازع کشمیر بلکہ مسئلہ فلسطین، اسلام فوبیا اور دیگر مسائل پر بھی ایک اصولی جرات مندانہ موقف رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم دنیا میں انہیں اسلامی احیا کی ایک علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو پرامن اور سیاسی و سفارتی ذرائع سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت اس تنازع کو فوجی طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ محکمہ اطلاعات حکومت آزاد کشمیر کی سرکولیشن کمیٹی کا اجلاس، متعدد اخبارات کو آزاد کشمیر کی میڈیا لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ ڈی جی اطلاعات راجہ اظہر اقبال، سیکرٹری جنرل AKNS راجہ امجد حسین، وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی سمیت محکمہ اطلاعات کے دیگر افسران کی شرکت۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات چیئرمین سرکولیشن مانیٹرنگ کمیٹی راجہ اظہر اقبال کی زیر صدارت سرکولیشن مانیٹرنگ کمیٹی کا 22واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری AKNS راجہ امجد، وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی، ڈپٹی ڈائریکٹر پونچھ ڈویژن سعد اللہ بھٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات سید آصف حسین نقوی، انفارمیشن آفیسر محترمہ قرۃ العین، ایڈورٹائزنگ آفیسر شمیم انجم عزیز، نگران اشتہارات سید آصف علی نقوی کے علاوہ اسسٹنٹ سیکرٹری پریس فاؤنڈیشن سید بشارت حسین کاظمی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اخبارات کی میڈیا لسٹ میں شمولیت کے لیے فائلز پیش کی گئی، جن کی پڑتال کے بعد کمیٹی نے میڈیا لسٹ میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ علاوہ ازیں جو اخبارات حکومت آزاد کشمیر کی میڈیا لسٹ میں شامل ہیں لیکن باقاعدگی سے شائع نہیں ہو رہے، کمیٹی کے متفقہ فیصلہ کے مطابق انہیں حتمی نوٹس جاری کرتے ہوئے میڈیا لسٹ سے خارج کیے جانے کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین سرکولیشن مانیٹرنگ کمیٹی نے ہدایت کی کہ جو اخبارات ABC سرٹیفائیڈ ہیں ان کی ABC کی میعاد ختم ہونے پر نئے مصدقہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے جانے کے لیے مکتوب تحریر کیے جائیں۔ نان ABC اخبارات ABC کروانے کی کارروائی کے عمل کو تیز کریں۔ ABC ہونے کے بعد PID اسلام آباد سے نئے انراخ کا اجرا ہوتا ہے۔ نئے انراخ کے مطابق ہی اشتہار کا اجرا ہوتا ہے۔ جو اخبارات باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں اور PID میں ان کی حاضری کے ریگولیٹری سرٹیفکیٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے، جدید سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہوئے اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کروائیں۔ وادی علیپا میں برفباری کے باعث بند ہو جانے والی مرکزی شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ 4 دن سے وادی علیپا کا زمینی رابطہ دارالحکومت سے منقطع تھا۔ وادی علیپا میں شدید برفباری کے باعث بند ہو جانے والی موچی روڈ ٹریفک کے لیے دوبارہ بحال کر دی گئی۔ حالیہ شدید ترین برفباری کے باعث وادی علیپا کا زمینی رابطہ دارالحکومت مظفر آباد سے منقطع ہو گیا تھا۔ محکمہ اشارات جینب ویلی نے موچی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ محکمہ اشارات جینب ویلی نے موچی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ اس موقع پر محکمہ اشارات نے ٹرانسپورٹر سے اپیل کی ہے کہ دوران سفر گاڑی کو نہایت احتیاط سے چلائیں۔ دارالحکومت مظفر آباد مسائل کی آماجگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیکاریوں کا مسکن بھی بن گیا۔ ہر گلی چوراہے میں غیر ریاستی بیکاری شہریوں کو زد و کوب کر کے مانگتے ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شہر اقتدار مظفر آباد میں غیر ریاستی بیکاریوں کا مسکن بن گیا، جو شہریوں کو زد و کوب کر کے ان سے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں۔ مظفر آباد شہر کی ہر گلی چوراہے میں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے بیکاری سادہ لوہ عوام کو اپنی مجبوریاں بتا کر لوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ بلدیہ اور انتظامیہ بیکاریوں کی اس جلگار کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ بیکاری اگر کسی شخص کے پیچھے پڑ جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو اگر شہری بھیک میں کچھ نہ دیں تو یہ ان کے دامن پکڑ لیتے ہیں اور شہری کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی ان سے جان چھڑانا پڑتی ہے۔ حکومت، انتظامیہ اور بلدیہ ان غیر ریاستی بیکاریوں کی جلگار روکنے میں بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ ہر بس اسٹینڈ، گلی، چوراہے میں ان بیکاریوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک قائم ہے جو ہر روز شہریوں کو لوٹنے میں مصروف رہتا ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی دارالحکومت مظفر آباد میں ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے ڈرائی فروٹ کا استعمال شروع کر دیا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی دارالحکومت مظفر آباد میں ڈرائی فروٹ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے ڈرائی فروٹ کا استعمال شروع کر دیا۔ ڈرائی فروٹ کا استعمال سردیوں میں نہ صرف جسم کو حرارت دیتا ہے بلکہ قوت مدافعت کو بھی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سر زیادہ لوگ یہی لوکل چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اخروٹ ہو گیا، بادام وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، مونگ پھلی، لیکن یہ مہنگا ہونے کی بات ہے کہ پیچھے منڈی سے مال مہنگا ہوتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ چیز منگواتے ہیں، لیتے ہیں، دیکھ کے لیتے ہیں، مطلب اپنی پسند کی چیز لیں گے اور پھر زیادہ مہنگی ہوگی یا پھر ان سے خود پیسے دے کے منگوائیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کی بیچتے ہیں۔ سب سے مہنگا اس وقت جا رہا ہے چلگوزہ اور دوسرے نمبر پہ ہے کاجو اور سستا ڈرائی فروٹ مونگ پھلی ہے۔
حالیہ مہنگائی کی اس لہر سے یہ کاروبار بھی شدید متاثر ہوا ہے اور ڈرائی فروٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ کیمرہ مین محمد طفیل کے ساتھ عباس زرین، دویل نیوز مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دومیل نیوز مظفر آباد۔